ایک اور روایت ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، سوائے 7 لوگوں کے اس رات میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ 7 بدنصیب لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے مشرک، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کی کبھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ آج ہم اپنے آس پاس میں جائزہ لے لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ تیسرا، وہ شخص جو کینہ پرور ہو، کسی سے بغض رکھتا ہو، کسی سے کینہ کپٹ رکھتا ہو، اس کی بھی مغفرت اس عظیم رات میں نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا، وہ شخص جو شراب پیتا ہو، شراب کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص پیتا ہے تو اس عظیم رات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، قاتل، کسی نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہو، بغیر کسی عوض کے قتل کر دیا ہو، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ بہت سخت وعید ہے اور اس میں ہمارے نوجوان خاص طور سے بہت زیادہ ملوث ہیں، یہاں تک کہ نماز میں بھی شلوار ٹخنوں کے نیچے تک لٹکتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات دھیان سے سن لیجئے کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانے والے شخص کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور سختی سے احادیث کے اندر شلوار یا پاجامہ یا لنگی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے پر وعید آئی ہے اور اس کو پابند کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ کرے۔ 7واں شخص وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہو۔ قرآن کریم میں بھی چغل خوری کی سخت مخالفت کی گئی ہے، لہٰذا کوئی اگر کرتا ہے تو قرآن کی مخالفت کرنے والا ہوا۔ لہٰذا یہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزے رکھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے رہے ہیں، اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، کون ہے جس کو رزق کی وسعت چاہیے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اعظام رحمہم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا اور مغفرت کی دعا کرنا۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں اور دوسری چیزیں، چراغوں کا اہتمام کرنا، ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع دین ہے۔